کل من الصابرین، یہ صابرین میں سے ہے۔ صرف یہی صابر نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ سارے نبیوں کا گروہ صبر کرنے والا، یہ انہی صابرین میں سے خصوصیت کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر ہیں اسماعیل بھی صبر کرنے والے، ادریس بھی صبر کرنے والے، اور ذوالکفل علیہ السلام بھی صبر کرنے والے۔ فرمایا کل من الصابرین، یہ تینوں کا گروہ وہ ہے جو صابرین کا گروہ ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، آگے فرمایا اللہ نے کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لیا ہے۔ اب وہ رحمت خداوندی کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی تفسیر لکھتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ رحمت خداوندی سے مراد نبوت ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہماری رحمت یہ ہے کہ ہم نے انہیں نبوت کا تاج پہنا دیا ہے، کہ نبوت سے بڑھ کر تو رحمت نہیں ہو سکتی، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں نبوت کی صورت میں اپنی رحمت میں داخل فرما لیا ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، آگے فرماتا ہے اللہ کہ یہ سارے کے سارے صالحین میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، صالح ہیں، اور اللہ کے سارے نبی صالح۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ انہم من الصالحین، یہ تینوں جو میرے پیغمبر ہیں یہ تینوں کے تینوں صابرین میں سے بھی ہیں اور صالحین میں سے بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں مقامات پر حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت کو بیان فرمایا۔ یعنی حضرت ادریس کی سیرت کو بیان کرنا یہ خود اللہ رب العزت کی سنت ہے، کہ قرآن میں اللہ خود ان کا تذکرہ فرما رہا ہے اور اپنے معبود کو حکم دے رہا ہے صیغۂ امر کے ساتھ کہ میرے پیغمبر ادریس کا ذکر قرآن میں پڑھو۔ کیوں؟ فرمایا یہ وہ ہیں کہ سچے بھی ہیں، ہم نے انہیں بلند مقام بھی عطا فرمایا ہے، یہ صابرین میں سے بھی ہیں، صالحین میں سے بھی ہیں، یہ وہ نبی ہیں کہ جنہیں ہم نے آسمانوں کی طرف بلند کر لیا ہے۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر آسمان سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 نہیں، بلکہ 30 صحیفے اللہ نے حضرت ادریس کو عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے صحیفے آسمانوں سے 30 اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل فرمائے، اور آپ ہر وقت یہ جو صحیفے ہیں 30 اللہ نے آپ کے اوپر اتارے ہیں، ان کی تدریس کرتے رہتے، ان کا ذکر کرتے رہتے، قوم کو پڑھ کے سناتے رہتے، اسی لیے ان کو ادریس کہا جاتا ہے۔ ان کا نام ادریس نہیں ہے، نام تو خالود ہے۔ ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کہ درس و تدریس ہر وقت کرتے، ہر وقت وہ صحائف جو ہیں آسمان سے اترے ہوئے وہ پڑھ کے قوم کو سنانے کی فکر میں رہتے، جہاں مجمع دیکھتے وہاں ان صحائف کی تبلیغ شروع کر دیتے، اس لیے ان کا نام ہی ادریس پڑ گیا۔ وہ 30 صحائف بھی آسمانی صحائف تھے، اور ہمیں تو اللہ نے صحیفہ عطا فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، وہ صحیفہ قرآن مقدس ہے جو قرآن کی صورت میں اللہ نے نبی پاک پہ نازل فرمایا، اور یہ صحیفہ آسمان سے اترنے والے سارے صحیفوں کا سردار ہے۔ ہمارے نبی بھی سارے نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، اور صحیفہ جو اللہ نے عطا فرمایا قرآن کی صورت میں وہ بھی ساری کتابوں کا سردار، ساری کتابوں کی سردار کتاب۔ تو وہ تدریس کرتے تو انہیں ادریس کہا جاتا، اور جو قرآن کی تدریس کرتا ہے نبی پاک کی حدیث، سرکار فرماتے ہیں کہ جو میرے امتی کسی مکان کے اندر جمع ہو جائے، مکان کے اندر، اللہ کے مکانوں میں سے کسی ایک مکان میں جمع ہو کر کیا کریں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں۔ کسی ایک گھر میں جو اللہ نے انہیں عطا کر رکھے ہیں وہاں جمع ہو کر یتلون کتاب اللہ، کتاب کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ،
پڑھ پڑھ کے سنائیں، اس کا ترجمہ سمجھائیں، تفسیر بتائیں، اس کے مطالب سمجھائیں، اس کا درس دیں۔ فرمایا اللہ رب العزت ان لوگوں پر 4 انعام عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا نزلت علیہم السکینہ، پہلے نمبر پر اللہ انہیں انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ ان کے اوپر سکون اترتا ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، اللہ سارے غم ان کے دور فرما کے سکون ان کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور اتر کر ان سارے لوگوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا کر اپنے پروں کا سایہ ان کے اوپر کر کے فخر کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ یہ تیرے وہ بندے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ زمین پہ خون ریزیاں کریں گے، خون بہائیں گے، لڑائی کریں گے، ایک دوسرے کا قتل کریں گے، یہ کتنے اچھے ہیں جو بیٹھ کر تیری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کا درس سن رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، اس کے مطالب کو سمجھ رہے ہیں، لہذا فرشتے بھی ان کے اوپر ناز کر رہے ہوتے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا ذکرہم اللہ فی من عندہ، چوتھا انعام اللہ یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ فرشتوں میں ان زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، رب خود بیان کر رہا ہوتا ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ کن کا تذکرہ؟ جو اللہ کی کتاب سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، تدریس ہو رہی ہے۔ چوتھا انعام نبی یہ بات فرماتے ہیں کہ ان کو یہ ملتا ہے کہ اللہ فرشتوں میں مباحت ناز کر رہا ہوتا ہے، تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں، ان کی حاضری اللہ آسمانوں پہ لگا رہا ہوتا ہے جو قرآن کی تدریس کرے۔ تو حضرت ادریس کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 29 صحائف کی تدریس کرتے رہتے، انہیں دوسروں تک پہنچاتے رہتے۔ اور امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم بنایا، قلم ایجاد، لکھنے کے لیے قلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے، سب سے پہلے انہوں نے قلم کے ساتھ خط کھینچا، قلم کے ساتھ لکھا۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ یہ بھی انہی کا اعزاز ہے کہ سب سے پہلے اپنی حفاظت کے لیے اور جہاد کے لیے اگر کسی نے ہتھیار بنایا زمین پر تو وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ آپ حضرت شیس علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت آدم کے بعد تیسرے نمبر پر ان کو نبوت ملی ہے۔ حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس کے پوتے ہیں حضرت ادریس۔ تو روح زمین پر سب سے پہلا قلم بنانے والے کون؟ حضرت، سبحان اللہ۔ یہ علم کی باتیں ہیں، پتے کی باتیں ہیں، یہ باتیں سن کے بھی سبحان اللہ کہا کرو۔ تو سب سے پہلے قلم کس نے بنایا؟ اللہ کے نبی حضرت ادریس نے۔ جہاد کے لیے ویپن اور ہتھیار کس نے بنایا؟ اپنی حفاظت کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ گویا انہوں نے بتا دیا کہ جہاں قلم کے ساتھ جہاد کی ضرورت پڑے وہاں قلم کے ساتھ جہاد کیا جائے، جہاں تلوار کے ساتھ جہاد کی ضرورت پڑے وہاں بیٹھ کر اپنے حجرے کے اندر قلم چلا چلا کے جہاد نہ کیا جائے، بلکہ وہاں ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ہتھیار لے کے میدان عمل میں نکل جانا پڑے، کہ وہاں میدان عمل میں نکل کے جہاد کیا جائے۔ کیوں کہ آپ نے دونوں چیزیں ایجاد کر کے بتا دیا کہ قلم والے بھی ہم ہیں اور تلوار والے بھی ہم ہیں۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ بھی اعزاز ہے، امام راضی فرماتے ہیں کہ ناپنے کے لیے جو گز ہے، کپڑا ناپنے کے لیے آلے اور میقات، اور تولنے کے لیے جو باٹ ہیں یا اس وقت جو بھی آلے ہوتے تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیے۔ کوئی چیز ناپنے کے لیے، تولنے کے لیے اور ماپنے کے لیے جو آلے ہیں، یہ کن کے ایجاد کرتا ہے؟ حضرت ادریس کے۔ حساب کتاب یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا۔ اسی طرح روح زمین